اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو غمزدہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل کیا بات ہے؟ میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العالمین نے مجھے کہا کہ جاؤ جہنم میں چکر لگا کے آؤ، دیکھ کے آؤ۔ میں جہنم میں گیا تو جہنم میں نے دیکھا کہ سب سے نچلے طبقے میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کو رکھا ہوا ہے، اور اس سے اوپر چھٹے درجے میں اللہ رب العالمین نے مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر اللہ رب العالمین سورج کے پجاریوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر اللہ رب العالمین آگ کے پجاریوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر اللہ رب العالمین یہودیوں کو، اس سے اوپر اللہ رب العالمین عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل خاموش کیوں ہو؟ فرمایا، اللہ کے محبوب، سب سے اوپر اللہ رب العالمین آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، غمگین ہو گئے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، گھر نہیں گئے۔ سارا دن اسی طریقے سے گزر گیا، اگلا دن بھی پھر اسی طریقے سے گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، گھر نہیں جاتے۔ پھر تیسرا دن بھی یہی ہوا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ معمول سے ہٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، گھر نہیں جا رہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر دستک دی، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں، دروازہ بجائیں۔ سلام کیا، دروازہ بجایا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ جائیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب اتنے جلیل القدر صحابی آپ کو جواب نہیں ملا تو مجھے کہاں سے اور کیسے جواب ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نور نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجنے کا ارادہ کیا، کیونکہ صحابہ جب بھی پریشان ہوتے تھے اور کوئی بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانی ہوتی تھی، خود کہنے کا اگر آپ صحابہ ڈرتے تھے، خود نہیں کہہ سکتے تھے، ہچکچاتے تھے، تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچا دی جاتی۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے کہہ دیتی اور وہ بات منوا لیا کرتے۔ تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اندر تشریف لے گئی۔ فرمایا، ابا جان کیا ہے؟ آج 3 دن ہو گئے ہیں آپ پریشان ہیں۔ فرمایا کہ 3 دن پہلے حضرت جبرائیل آئے تھے اور یہ بول کے گئے ہیں کہ آپ کی امت کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالیں گے۔ میں بہت زیادہ غمگین ہوں اور پریشان ہوں۔ یہ بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں اتنا روئے، اتنی دعائیں کی، تب یہ آیت نازل ہوئی،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں حشر میں راضی کر دوں گا، اور میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنی گناہگار امت کو بخشوا نہ لوں۔ تو دوستو، یہ ہیں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے شفیق، اتنی محبت، اپنی امت کے لیے اتنا غم، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گھر بار کمانا سب کچھ۔ یہ بھی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھلائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حلال رزق کماؤ۔ آج کا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو شفاعت نصیب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سلام پہنچتے رہیں، تو دوستو درود شریف کی کثرت کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، ہمیشہ آپ شاد و آباد رہیں، آپ کی نسلیں آباد رہیں، تو دوستو درود شریف کی کثرت کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑی سے بڑی گاڑی ملے، گھر ملے، بنگلہ ملے، عزت، شہرت، سب کچھ یہاں بھی، قبر میں بھی، اور آپ کو آگے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت میں ملے، جنت الفردوس ملے، تو دوستو درود شریف کی کثرت کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے درود شریف کی کثرت کم سے کم 313۔ تو میرا مشورہ ہے آپ 313 صبح پڑھ لیں اور 313 شام کو پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس درود شریف کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سلام پہنچیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ کے لیے دعاگو ہوں گے۔ آپ کے لیے جب دعا ہوگی تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے درود شریف خود دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ دوستو درود شریف کی کثرت کیجئے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصاً امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصاً اس ٹائم غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو مجاہد لڑ رہے ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔